أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ مولانا، آپ کے ہماری گفتگو عباس افنان اس چیز کے بارے میں چل رہی تھی، قواعد علال کے بارے میں، ناز فاطمہ رئیسہ خانم صاحب بدبول تحصیل فاطمہ، باقی نشات رضوی نشات نقوی دونوں نہیں آئیں گی اور تمرین فاطمہ کا بھی نہیں پتا۔ چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں قواعد علال کے بارے میں، جس میں سے ہم نے عمومی قاعدوں میں سے 8 قاعدے پڑھ لیے تھے۔ ٹھیک ہے، 8 قاعدے پڑھ لیے جی۔ پہلا دوسرا تیسرا قاعدہ علال سکونی میں سے تھا نا، قاعدہ حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کو علال کہتے ہیں۔ تو یہ حرف علت میں تغییر اور تبدیلی آتی ہے، وہ 3 طرح کی آتی ہے، یا سکون کر ساکن کر کے حرف علت تبدیلی آتی ہے، یا بدل یا حذف کر کے۔ ٹھیک ہے، تو علال سکونی، علال قلبی اور علال حذفی۔ شروع کے 3 قاعدے پہلا دوسرا تیسرا علال سکونی میں سے ہے، کیونکہ پہلے قاعدے میں آپ کو معلوم ہے واو اور یا متحرک ہو، عین الفعل ہو، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو ان کی حرکت واو اور یا کی ما قبل کو دے دی جاتی ہے۔ جب ما قبل کو ان کی حرکت دے دی جائے گی تو ساکن بچیں گے نہیں۔ دوسرا قاعدہ واو اور یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو جی، کلمے کے درمیان میں ہو، یعنی عین الفعل ہو یا لام الفعل بھی اگر ہے تو درمیان میں ہو۔ ما قبل ان کا حرف صحیح ہو لیکن متحرک ہو، تو ما قبل والا حرف جو متحرک ہے اس کی حرکت کو ہٹا کے آئے واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، ضمہ یا کسرہ جو ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ساکن بچیں گے۔ پھر یہ تیسرا قاعدہ کیا تھا، واو پہ ضمہ ما قبل ضمہ کلمے کے آخر میں ہو، یا پہ ضمہ یا کسرہ ما قبل کسرہ کلمے کے آخر میں ہو تو ان کی حرکت گر جائے گی، ساکن ہو جائے گا، 3 سکون۔ چوتھا پانچواں چھٹا جی، اس میں واو کو یا سے بدلا جاتا ہے، واو کو یا سے بدلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں، چوتھا قاعدہ واو مضموم ما قبل مکسور، واو پہ ضمہ واو ساکن ما قبل کسرہ، واو ساکن ہو ما قبل کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدلتے ہیں۔ پانچواں قاعدہ واو لام الفعل ہو مکسور ہو، واو لام الفعل ہو ما قبل مکسور ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے، جیسے دو وہاں سے چھٹا قاعدہ واو لام الفعل ہو ما قبل فتح ہو، لیکن شرط یہ کہ واو چوتھے نمبر کا یا اس کے بعد کا حرف ہو تو واو کو یا سے بدلنا، واو کو چھٹا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور 8واں قاعدہ، اور یہ بات اس میں نقطہ بتایا تھا کہ چھٹا قاعدہ 8ویں قاعدے پہ مقدم ہے، پہلے اگر ایسا کوئی مقام آ جائے کہ جس میں دونوں جاری ہو سکتے ہیں تو پہلے چھٹا جاری ہوگا، یعنی واو کو یا سے بدلیں گے، بعد 8واں قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ ما قبل فتح ہے تو 8واں قاعدہ کہتا ہے واو اور یا متحرک ہوں، ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں۔ صحیح ہے نہیں؟ 7واں قاعدہ کیا تھا، 7ویں قاعدے میں یا کو واو سے بدلا جاتا ہے، یا ساکن ہو ما قبل ضمہ ہو، شرط یہ ہے کہ واو یا کو واو سے بدل دیں گے، شرط یہ ہے کہ یا فاؤل پہ ہو۔ دیکھیے مجھے زبانی یاد ہے، ایسی زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 8واں قاعدے پہ ہم نے ایک نقطہ، 8واں قاعدہ ہم نے کہاں تک لکھا تھا، واو اور یا متحرک ہو ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل دیں گے، شرط یہ ہے کہ ان کی حرکت عارضی نہ ہو، عارضی ہے کہ کمپلیٹ نہ ہو۔ عارضی حرکت ان پہ کب آتی ہے، جب بولیے الف سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا نسبت سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے وہ جی، نون تاکید سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، علامت تسنیہ سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے جو حرکت دی جاتی ہے وہ بھی عارضی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہے واو اور یا متحرک ہو ما قبل فتح ہو، یعنی فتح عارضی نہ ہو
تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. نقطہ اس کا ہمیں لکھنا تھا, ایک نقطہ اس کا لکھنا تھا. وہ کیا تھا نقطہ؟ بولیے. وہ حرکت جو الف سے پہلے. ہاں, میں نے پہلے ہی ٹائم بتایا تھا آپ کو کہ واو اور یا متحرک ہوں یا مقام حرکت میں ہوں. متحرک ہوں یا مقام حرکت میں ہوں, یعنی یا خود متحرک ہے یا فی الحال متحرک نہیں ہے, ساکن ہے, لیکن ان کی حرکت کسی قاعدہ اعلان کی وجہ سے کسی اور کو دے دی گئی ہو. تو اصل میں تو متحرک تھے نہیں. اسی کے نیچے لکھنا. جی جناب, کے نیچے لکھیں گے 8واں قاعدہ اس جگہ بھی جاری ہوگا جب واو یا مقام حرکت میں حرکت میں مقام حرکت میں ہو. ٹھیک ہے. یعنی کیا, یعنی سکونی قاعدہ اعلال کی وجہ سے. ہاں یہ رکیے اس سے پہلے جو مقام حرکت میں ہو, یعنی متحرک تھے, یعنی متحرک تھے لیکن سکونی قاعدہ اعلال کی وجہ سے ساکن ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پر ادھر دیکھیے, اصل میں کیا تھا؟ فعل یفعل خافا سے خافا ہو جاتا ہے. خافا تھا نا, خافا. ادھر دیکھیے خافا یخوف, خافا یخوف, فعل یفعل مثلا. واو متحرک ہے نہیں؟ واو متحرک ماقبل فتح ہے نہیں؟ کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ واو متحرک کو ماقبل فتح ہو تو کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ قاعدہ نمبر 8 جاری ہوگا. قاعدہ نمبر 8 کیا ہے؟ واو اور یا متحرک ماقبل فتح ہو ایسے یاد کیجیے جیسے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا مضارع بنتا یا اصل میں بنتا یا وفو. بتائیے کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ پہلا قاعدہ واو اور یا متحرک ہو, عین الفعل ہو, ما قبل حرف صحیح ہے, ساکن ہے, تو واو اور یا مقصود دے دی جائے گی. قاعدہ نمبر 1 کو دے دی. کیا بچا؟ یخوف. کیا بچا؟ اب بتائیے یخوف میں یخوف 8واں قاعدہ کیا کہتا ہے؟ واو اور یا متحرک کو ماقبل فتح ہوگا. ماقبل فتح تو ہے لیکن واو متحرک نہیں ہے, تو کیا 8واں قاعدہ جاری ہوگا؟ جاری ہوگا کیونکہ واو بھلے ہی قاعدہ سکونی کی وجہ سے ساکن ہو گئی لیکن مقام حرکت میں ہے. دیکھیے حرکت ہے, واو مقام حرکت میں تھی نہیں, اس پہ حرکت تھی لیکن ایک سکونی قاعدہ جاری ہونے کی وجہ سے بولیے ساکن ہو گیا, لہذا یہاں بھی 8واں قاعدہ جاری ہوگا. جی ہو جائے گا یخافو. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یخافو میں پہلا قاعدہ جاری ہوا. کیوں جاری ہوا؟ واو اور یا متحرک ہے. واو متحرک ہے, ما قبل عین الفعل بھی ہے, ما قبل حرف صحیح ہے اور ساکن ہے, لہذا اس کی حرکت اس کو دے دی جائے گی ما قبل کو. جی قاعدہ نمبر 1. پھر یخوف جب ہو گیا تو واو سے پہلے حرکت
فتح ہے لیکن واو مقام حرکت میں ہے، لہذا قاعدہ نمبر 8 جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یا مثال کے طور پر یا کیا تھا یہ بتائیے، یا متحرک ماقبل حرکت صحیح اور ساکن ہے، اور عین الفعل بھی ہے ماقبل حرکت، اس کو ماقبل دیتی کیا بچا لیکن اگر ہم اسی کو مجہول بنانا ہو، ٹھیک ہے مجہول بنانا ہو تو علامت مضارع کو ضمہ ماقبل آخر کو فتح، کیا بنا یوب یاہو، کیا بچا یوب یاہو۔ بتائیے کون سا قاعدہ جاری ہو؟ اس میں بھی قاعدہ نمبر ایک ہی جاری ہوگا۔ یا ایک ہے فعل ہے ماقبل حرکت صحیح ہے ساکن ہے حرکت قاعدہ نمبر 1 اب بتائیے یا سے پہلے فتح ہے، 8واں قاعدہ کہتا ہے واو اور یا متحرک کو ماقبل فتح ہو تو الف سے بدل دیں گے تو کیا ہے جاری ہوگا؟ جی بالکل جاری ہوگا، کیونکہ یا مقام حرکت میں ہے، بھلے قاعدہ سکونی کی وجہ سے یہ ساکن ہوئی ہے، لہذا یہ جاری ہوگا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، معلوم ہے اس کا یبی ہو مجہول ہے یبا ہو۔ ٹھیک ہے، مٹا دوں اسے؟ جی جی آئیے 9واں قاعدہ، ایسے ہی لکھ کے قاعدہ نمبر ڈال کے کہ یہ کون سا قاعدہ یہاں جاری ہوگا، قاعدے کا نمبر بھی یاد ہونا چاہیے، جب ایسے یاد کر لیں گے آپ زبردست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کون سا قاعدہ؟ قاعدہ نمبر بہت آسان ہے، قاعدہ نمبر 9 بھی بہت آسان ہے۔ الف سے پہلے ضمہ، الف سے پہلے ضمہ، بھائی دیکھیے الف سے پہلے زبر کے علاوہ فتح کے علاوہ کوئی اور حرکت کا تلفظ ہو ہی نہیں سکتا، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی حرکت چل نہیں سکتی، تلفظ نہیں ہو سکتا۔ الف سے پہلے ضمہ ہو کیا کریں گے؟ الف کو واو سے بدل دیں گے، الف کو واو سے بدل دیں گے، الف کو واو سے بدل دیں گے۔ جیسے قابلہ، اس قابلہ کو باب مفاعلہ میں لے کے جائیے، قابلہ کیا ہو جائے گا؟ قابلہ یقابلو مقابلہ، جیسے ضاربہ یضاربو مضاربہ، یاد ہے باب شرف مقدماتی میں ثلاثی مزید کے ابھی آئیں گے، اس میں بھی ثلاثی مزید کے 10 مشہور باب ہے، افعال تفعیل مفاعلہ اسی کا ہے، یہ ضاربہ یضاربو مضاربہ، قابلہ یقابلو مقابلہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ قابلہ ہے نہیں ماضی ہے؟ ہیلو زور سے بولیے، ماضی ہے یہ قابلہ باب مفاعلہ۔ آئیے اب ابھی تو اس میں کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا قاعدہ نمبر 9 جیسا، لیکن اس کو مجہول کیجئے، ماضی مجہول کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ما قبل آخر کو کسرہ، اب بتائیے الف سے پہلے ضمہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تلفظ نہیں ہو سکتا، کر کے دکھائیے آپ،
कर ही नहीं सकते, लिहाजा अलिफ को वाव से बदल देंगे। बदल देंगे, हो जाएगा पूबेला। क्या हो जाएगा? पूबिला। पूबेला। भाई अभी कायदा नंबर 9 तमाम नहीं हुआ। अलिफ से पहले जम्मा, और अगर अलिफ से पहले कसरा हो, मैंने क्या कहा अभी? अलिफ से पहले किसी और हरकत का तलफ़्फ़ुज़ हो ही नहीं सकता, अलिफ से पहले सिर्फ फतह का हो सकता है, लिहाजा हमेशा अलिफ से पहले आपको फतह ही मिलेगा। और अगर ना मिले तो अलिफ को बदलना पड़ेगा, उससे पहले ज़म्मा है तो वाव से बदलिए, कसरा है तो या से बदलिए, और अगर अलिफ से पहले कसरा हो तो बोलिए अलिफ को या से बदलिए। तो कसरे की मुनासिब हर्फ या है, ज़म्मे का मुनासिब हर्फ या से। आवाज आ रही है साहिमा बतूल? जी आ रही है। अस्ल में था क्या था? मिसबाह। मिसबाह के माना क्या है? मिसबाह इसम नहीं वैसे। मिसबाह के माना क्या है? चराग। मिसबाह के माना क्या है? चराग। इसकी तस्वीर बनाते हैं, तस्वीर बाद में आएगा, मुसग्गर कैसे बनता है, ठीक है, मुसग्गर, इसमें मुसग्गर, ठीक है, उसका मुसग्गर बनाएंगे तो ये होगा मुसै बहुत पहले ही कर दिया। अलिफ कहाँ गया? अलिफ असली होगा मुसै, ऐसे होगा, क्या होगा? बे पे कसरा है, देखिए बे पे कसरा है, अलिफ से पहले क्या है भाई? तस्वीर बनाने का तरीका ये है कि जिस इसम से बना रहे हैं, पहले हर्फ को ज़म्मा, दूसरे हर्फ को फतहा, उसके बाद वाले को एक या तस्वीर बढ़ा देते हैं उसके बाद, जी ऐसा ही है, नहीं या तस्वीर बढ़ा देते हैं एक साथ या, ठीक है। जी दिखा? मिसबाह नास फातिमा तस्वीर बनाने का सरफे मुकद्दमाती में एक तरीका बताया था, आगे आएगा यहाँ भी बताया था। जिस कलमे से आप बना रहे हैं, जिस इसम से इस तस्वीर बना रहे हैं, उसके बनाने का अगर सुलासी मुजर्रद है तो पहले को ज़म्मा, जैसे रजुल, बताया था, पहले को ज़म्मा, पहले को ज़म्मा, दूसरे हर्फ को फतहा, और तस्वीर बढ़ा देंगे, साकिन होती है रुजैन। लेकिन अगर सुलासी मुजर्रद से यानी सुलासी मजीद या उससे बना रहे हैं तो 3 कदम ये तो उठाएंगे, मा क़ब्ल आखिर क्या है, पहले वाले हर्फ को ज़म्मा, दूसरे को फतहा, उसके बाद एक ऐसा कहना, और उसके बाद वाले हर्फ को कसरा देंगे, याद है? जी इससे पहले वाले, उसके बाद या तस्वीर के बाद वाले हर्फ को कसरा देंगे। तो आप जब मीम को ज़म्मा दे दिया, स्वाद को फतहा दे दिया कि या तस्वीर बढ़ा दी, उसके बाद वो क्योंकि सुलासी मुजर्रद नहीं है, लिहाजा उसके बाद वाले को कसरा देंगे, और कसरा आ गया किसके बाद? कसरे के बाद अलिफ आ गया, कसरे के बाद, तो अलिफ कसरा हो तो बोलिए क्या करेंगे? मुसै बदल देंगे। जी मुसैबी या से बदल देंगे, हो जाएगा मुसैबी, यानी जी अगर है तो उससे पहले ज़म्मा तो अलिफ को वाव से बदलिए, अलिफ से पहले कसरा तो अलिफ को या से बदलिए, फतहा है अलिफ से पहले सिर्फ फतहा ही तलफ़्फ़ुज़ हो सकता है, लेकिन अगर ज़म्मा है तो वाव से बदलना पड़ेगा अलिफ को, कसरा है तो या से बदलना। मिटा दूं? जी
قاعدہ نمبر 10 یہ سب سے آسان یہی ہے، بالکل ہے سب سے زیادہ آسان 10واں قاعدہ ہے، حالانکہ ان 10 میں سے ایک دو کو چھوڑ کے ہے تو وہ بھی آسان بس سمجھنے کا ہے، لیکن باقی بالکل ہی حلوہ جیسے ہیں، بالکل جیسے قاعدہ نمبر 4 تھا، واو ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے، ہے نہیں یاد ہے؟ میوزان سے میزان، ٹھیک ہے۔ 8واں قاعدہ واو یا متحرک ما قبل فتح ہے تو الف سے بدل دیں گے۔ 7واں قاعدہ بولیے یا ساکن سے پہلے ضمہ ہو اور فاؤل فعل ہو تو واو یا کو واو سے بدل دیں گے، جیسے یو سے سے۔ 9واں قاعدہ الف سے پہلے ضمہ ہو تو واو سے بدل دیں گے، الف سے پہلے کسرہ ہو تو یا سے بدل دیں گے۔ یہ سب آسان ہی تو ہیں۔ قاعدہ نمبر 10 آئیے، حرف علت التقاء ساکنین کے وقت حذف ہو جاتا ہے، حرف علت دیکھیے اگر حرف علت کے علاوہ باقی کوئی اور دو حرف ساکن ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہاں حذف نہیں ہوتا، کسی ایک کو حرکت دینی پڑے گی، پہلے والے کو حرکت دینی پڑتی ہے، یاد ہے جو پیچھے مثال دی تھی کہ حرکت عارضی نہ ہو تو التقاء ساکنین دور کرنے کے لیے جو حرکت آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عارضی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تھا شاؤ آخر میں تھا مثلا اللہ، لام بھی ساکن اللہ کا اور واو بھی ساکن، جی اب آپ یہ مت کہنا کہ یہ تو حرف علت نہیں ہے، حرف علت نہیں ہے ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو کو حرکت دی تھی نہیں دی تھی اخشب اللہ، لیکن اگر دو ساکن میں سے ایک حرف علت ہو تو حرف علت گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امر کیا مضارع کیا بنتا ہے؟ قال یقولو سے، جو قاعدہ اعلان جاری ہونے کے بعد جو یقولو سے یقولو ہو گیا تھا، حاضر کا صیغہ بنتا ہے تقولو، امر حاضر بنائیے جی، علامت مضارع کی راضی بعد والا حرف متحرک تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، آخر سے علامت رکھ دو، کیا بچا جی؟ التقاء ساکنین دو ساکن ہو گئے نہیں تو کیا ہوگا؟ حرف علت حذف ہو جائے گا قل، ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا نہیں؟ قل یا ایھا الرسول یعنی قل ہو گیا، دیکھیے سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یا مثال کے طور پر یہی یقولو ہو یا تو پہلا صیغہ، آپ جانتے ہیں پہلا صیغہ کا اگر امر بلام بنائیں گے، پہلے صیغے سے تو امر بلام بنتا ہے نا، لام امر مخصوص شروع میں لائیں گے اور آخر سے علامت رفع ہٹا دیں گے، یہی ہے نا، کیا بچا؟ لیقول، التقاء ساکنین ہوا نہیں، قاعدہ نمبر جاری ہو جائے گا لیقول، ٹھیک ہے نہیں؟ لیقول ایسی با یبیعو سے امر حاضر بنائیے جی، یا بیعو حاضر کا صیغہ تبیعو، علامت مضارع تے گرائیے، با پہ حرکت ہے حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آخر سے علامت رفع ہٹا دیجیے، کیا بچا؟ التقاء ساکنین یا گرا کے حرف علت بیع، کیا بچا؟ اب دیکھیے تقولو سے قول بن رہا تھا نا، اس کا دوسرا صیغہ حاضر کا کیا بنتا ہے؟ تقول لانے، علامت مضارع گرائی بعد والا، بعد والا حرف متحرک ہے اس لیے بولیے حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں، آخر سے علامت رفع گرا دیں گے، علامت رفع یہاں کیا ہے؟ کیا بچا؟ اولا، کیا بچا؟ یا تو واو حذف ہو گئی تھی حرف علت، یہاں کیوں نہیں ہوئی؟
کیونکہ لام ساکن نہیں ہے نا. ساکنین ہے ہی نہیں، التقاء ساکنین ہے ہی نہیں، یا تو التقاء ساکنین تھا، دو ساکن ایک جگہ آ رہے تھے، یا تو واو کے بعد لام ہے، لام پہ حرکت ہے، قل قولا قولو، وہاں پہ واو نہیں نصب ہوگا، قولا اور قولو میں، قولی میں، ٹھیک ہے نہیں؟ جی ہاں. جب دو ساکن جمع ہو، ایسے ہی بیٹ کے بعد دوسرا صیغہ بی آ، کیونکہ یا کے بعد عین پہ فتحہ ہوتا ہے، بی آ، وہاں پہ حذف نہیں ہوگی، یا حذف وہیں ہوں گے، بولیے حذف وہیں ہوں گے جہاں ساکن، دو ساکن جب آ جائیں تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ قول ہو جائے گا قول. اب یہ قول کیسے ہوا ہے، یہ قول کیسے ہوا ہے آپ کو میں نے بتائی دیا، میں تھا تقولو حاضر کا صیغہ، امر حاضر بنانے کے لیے تے گرائی، بعد والے حرف قاف پہ حرکت تھی، لہذا حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، آخر سے علامت رفع دی، ساکن کرنا پڑا کیونکہ علامت رفع یہاں ضمہ تھی، ضمہ جب ہٹایا تو ساکن بچا، واو بھی ساکن، لہذا التقاء ساکنین ہوا، اس کو حذف کر دیں گے. سمجھ میں آئی؟ یہ ہو گئے 10 فائدے، یہ ہو گئے 10 فائدے. آئیے اب اس کو آپ لوگ تیاری کر کے آئیے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. محمد